بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 12 کلاس کی، بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 9 جو کہ افسانہ ہے، مختصر افسانہ میں وہ۔ تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے شفیع جاوید۔ تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، شفیع جاوید سن 1935 شفیع جاوید صوبہ بہار کے شہر مظفر پور میں پیدا ہوئے۔ گھر کا ماحول ادبی تھا۔ آبائی وطن تاریخی شہر گیا ہے جسے مہاتما بدھ سے تعلق کی بنیاد پر شہرت ملی۔ انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے سماجیات میں ایم اے کیا۔ محکمہ اطلاعات و نشریات حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اب پٹنہ میں مقیم ہیں۔ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آٹ اور تمباکو 1953 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں دائرے سے باہر 1989 میں، کھلی جو آنکھ 1982، تعریف اس خدا کی 1984، وقت کے اسیر 1991 اور رات اور میں 2004، تیز ہوا کا شور، کہاں ہے عرض وفا، حکایت ناتمام، بھولے بسرے گیت، منزل اجنبی، کاغذ کی ناؤ وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ شفیع جاوید کے افسانوں میں ماضی کی یادیں عصر حاضر کے ساتھ گل مل کر ایک فلسفیانہ رنگ پیدا کرتی ہیں۔ اظہار کی اشاریت کو ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی فضا بندی اور ایک ہلکی رومانوی لہر کے باعث شفیع جاوید کے افسانے امتیازی تاثرات پیدا کرتے ہیں۔ شفیع جاوید اپنے زبان اور احساس و فکر کے لحاظ سے ایک منفرد افسانہ نگار ہے۔ تو سن 1935 میں جو ان کا وہ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ بہار میں پٹنہ میں مقیم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم افسانے کی طرف۔ میں وہ افسانے کا نام ہے نا۔ تو دیکھیے، افسانے کا نام ہے میں وہ۔ تو یہ میں پورا چیپٹر نہ پڑھ کر آپ کو شارٹ کٹ میں اس کا افسانے کا خلاصہ بتا دوں گی کہ شفیع جاوید نے ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر صبح کی سیر کرتے وقت ایک معمولی سے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ افسانہ لکھا ہے، جس میں تھوڑے سے مکالمے ہیں اور زیادہ خود کلامی۔ اس افسانے میں ایک خود کلامی یعنی خود سے باتیں کرنا۔ اس افسانے میں ایک بوڑھے شخص کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا اور افسانہ نگار اس سے باتیں کرتا ہے، اس لیے میں استعمال کیا گیا۔ وہ خاصا ضعیف تھا، جھکا ہوا جسم، دائیں کاندھا کچھ نیچا اور بایاں ہاتھ کبھی کمر پر رکھا ہوا۔ یہاں پھلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے۔ پورے پلیٹ فارم پر جو خاصا لمبا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے، پھر پلیٹ فارم کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اس کا معمول ہے۔ ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی پابندی جو لگا دی ہے، اس لیے میں کئی دن سے اس بوڑھے کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جب سے ریلوے اسٹیشن کی حسن کاری ہوئی، میں بھی صبح کے وقت یہیں آ جاتا ہوں۔ اب صبح کے وقت بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، بہت چہل پہل رہتی ہے، اور ایک ضعیف آدمی یہاں کب سے آتا ہے اور اسی بینچ کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور انٹلیکچوئل انداز میں دیکھتا ہے۔ سیر کرنے کے بعد میں بھی تھک جاتا ہوں جب تو اسے کچھ دور والی بینچ پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگتا ہوں۔ وہ میری طرف نہیں دیکھتا ہے یا پٹنہ جنکشن کی طرف، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ جب صبح کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو دھیرے دھیرے اٹھ کر پان کی دکان پر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آرا کی ٹرین کب آئے گی۔ پان والا ہنس دیتا اور روز کی طرح کہتا ہے، بابا وہ تو گئی، کب چلی گئی، لیکن میں تو یہیں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اور پان والے کے جواب نہ دینے پر وہ دوبارہ پوچھتا ہے۔ پان والا کہتا ہے، اب کل آنا بابا۔ یہی اس کا معمول ہے۔ میں اس سے ٹرینوں کی آمد و رفت پر بات کرنے لگا۔ پھر بات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہاں کیوں آتے ہو۔ میں اپنے آپ
کے لیے آتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بیٹا، سمجھ لو گے جب تم پر ایسا وقت آئے گا۔ میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں، لیکن شاید جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہیں پایا، شاید راستہ بھٹک گیا، لیکن انترآتما وہی ہے، یاتری کی انترآتما۔ میں یعنی مضمون نگار جو ایک دن میں اس کی جگہ لے لیتا ہوں، یعنی مضمون نگار جب بوڑھا ہو گیا تو وہ اب اس کی جگہ، بوڑھے کی جگہ لے رہا ہے۔ بینچ پر بیٹھ کر پان والے سے وہی سوال کرتا ہوں۔ پان والے کے آئینے میں میری بوڑھی صورت ایک لمحے کے لیے چھلک جاتی ہے۔ دھوپ اب جگہ جگہ پھیلنے لگی ہے، نئے دن کا آغاز کے دوسرے آغاز اور نیا اختتام، کوئی نیا مستقبل، سب کچھ بدلتے آسمان میں سمٹنے لگا ہے۔ یعنی اس مضمون کا جو تھیم ہے وہ ہے کہ اس افسانے میں بدلتی ہوئی دنیا اور انسانی زندگی کی پیچیدگیوں کو ایک ضعیف اور ایک جوان کے کردار میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے اور پھر ہم نئے مستقبل کی تمنا کرتے ہوئے ماہ و سال گزارتے ہیں۔ تو یہیں پر جو ہمارا یہ افسانہ مکمل ہو گیا۔ دیکھیے شفیع جاوید اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں، مصنف، ان کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ تو آگے جو ہے ہمارا مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے لفظ و معنی۔ تو لفظ معنی میں پہلا لفظ ہے تجسس، جاننے کی خواہش، جستجو۔ ترحم، رحم دلی، مہربانی۔ تیرتھ یاتری، کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جانے والا۔ انترآتما، ضمیر، روح، باطن۔ بے ریا، بے لوث، جس میں کسی طرح کا کھوٹ نہ ہو۔ بیبیلونین کا رہنے والا۔ جلا وطن، اپنے وطن سے نکالا گیا۔ شرنارتھی، پناہ گزین، مہاجر۔ اعصاب زدہ، جس کے اعصاب کمزور ہوں، اعصابی مریض۔ عہد و پیما، پکا وعدہ یا قرار۔ جزیرے، پانی کے بیچ میں خشک زمین۔ بلورین، شیشے کا۔ مقید، قیدی۔ راکنگ چیئر، جھولنے والی کرسی، جو جھولتے ہیں نا، راکنگ چیئر اس کو بولتے ہیں، جھولتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے غور کرنے کی بات اسی افسانے سے متعلق کہ ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر صبح کی سیر کے وقت ایک معمولی سے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ تھوڑے سے مکالمے اور زیادہ خود کلامی، یعنی کچھ مکالمے، کچھ ڈائلاگز ہیں اور زیادہ جو اپنے آپ سے بات چیت۔ افسردگی کے تانے بانے میں ڈرامائیت سے رہ کر کچھ خوشگوار تبدیلیاں پیدا۔ تو یہ والا پیج ہو گیا مکمل۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس والے پیج پر پیدا ہوتی ہیں۔ افسانہ نگار دوسرے کردار کا قصہ بیان کرتے ہوئے انجام کے وقت خود افسانے کا حصہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا عنوان یعنی ٹاپک میں وہ معنی خیز ہو گیا۔ اس افسانے میں ایک بوڑھے کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ وہ روزانہ ریلوے پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھ کر کسی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے ایک ضعیف آدمی کی نفسیاتی الجھنوں اور بے چارگیوں کو معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔ افسانے میں بزرگ شخص نے اپنے تجربے علم کی روشنی میں اپنے بعض مشاہدات بھی ہلکے طنزیہ لہجے کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اس سے بوڑھے کے کردار کی گہرائی اور معنویت اجاگر ہوتی ہے۔ تو ہو گیا یہ ہمارا غور کرنے کا ٹاپک جو تھا، غور کرنے والی بات۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر سوالات ہیں، تو 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے عملی کام ہوگا، وہ بھی کریں گے ہم۔ تو پہلا سوال اس افسانے کا عنوان میں وہ کیوں رکھا گیا، 5 جملوں میں لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے نا، اس افسانے کا عنوان میں وہ کیوں رکھا گیا، 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک ضعیف ہے، اس سے مصنف نے وہ کہا ہے، جبکہ مصنف نے خود اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح میں اور وہ کے درمیان مکالموں سے افسانہ مکمل کیا ہے، اور افسانے کے آخر میں اس بوڑھے کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے عنوان میں اور وہ ہے، اور افسانے کے آخر میں وہ یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کی طرح
سوچنے لگتا ہے. یعنی جو مصنف پہلے میں ہوتا ہے، پھر بعد میں جو وہ ہے بوڑھا ہونے کے بعد وہ بن جاتا ہے نا. اب سوال نمبر 2 ہے، تم نے زندگی کہاں دیکھی بیٹا؟ تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ اس جملے کے ذریعے بوڑھا شخص کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب، اس جملے کے ذریعے بوڑھا شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ابھی تم نے دنیا نہیں دیکھی، اس لیے یہ باتیں سمجھانے کی نہیں. تمہیں کیا پتہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ تو اب سوال نمبر 3 ہے، اب موت نہیں زندگی مایوس کرتی ہے. اس جملے کی وضاحت افسانے کے سیاق کو سبق میں کیجیے. ایک ضعیف شخص جو دنیا کے گرم و سرد چکھ چکا ہے، اس افسانے کا مرکزی کردار ہے. اب وہ زندگی کے ایسے دن گزار رہا ہے جہاں انسان کو موت کا انتظار ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اب موت نہیں زندگی مایوس کرتی ہے. افسانے کے سیاق و سباق میں یہ جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں زندگی کا درد اور کرب چھپا ہوا ہے جسے وہ کے روپ میں بوڑھے نے بیان کیا ہے. سوال نمبر 4 ہے، بوڑھے کے کردار کی تصویر کشی اس افسانے میں کس طرح کی گئی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے جواب ہے، اس افسانے میں وہ یعنی بوڑھے کے کردار کی تصویر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عمر رسیدہ انسان جو اب زندگی سے مایوس ہو گیا ہے. افسانہ نگار نے اس کیفیت کو وہ کے مکالموں میں بیان کیا ہے. تم مجھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس کچھ چھوٹ جانے کی یادیں نہیں ہیں، بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں، تم نے اعصاب زدہ زندگیاں گزاری ہے. تمہیں کیا پتہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ یہ ضعیف شخص کئی نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہے. زندگی سے تنگ آ کر کہتا ہے میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں، انتر آتما کا تیرتھ یاتری. اس طرح بوڑھے شخص کے کردار میں ایسے انسان کی تصویر کشی کی گئی ہے جو مختلف نفسیاتی الجھنوں اور بے چارگیوں کے ساتھ جی رہا ہے، جو زندگی سے مایوس ہے. افسانہ نگار نے مکالموں کے ذریعے اس ضعیف شخص کی عکاسی کی ہے جس کے پاس زندگی کے تجربوں کا علم اور مشاہدات کی روشنی ہے. تو یہ ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل. تو اب دیکھیے یہ ہے عملی کام. تو عملی کام کا سوال ہے، اس افسانے کا پلاٹ اپنے لفظوں میں لکھیے. تو جواب دیکھیے، افسانہ میں اور وہ کا پلاٹ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بوڑھا شخص پھلواری شریف کے اسٹیشن پر آ کر خاصے لمبے پلیٹ فارم کے آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا رہتا ہے. شاید اسے کسی کا انتظار ہے. اس پلیٹ فارم پر افسانے کا مصنف میں بھی صبح کے وقت آ کر بینچ پر بیٹھتا ہے. جب سے ریلوے اسٹیشن کی حسن کاری ہوئی ہے یہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم لگا رہتا ہے. صبح کے وقت اکثر لوگ یہاں گھومنے آ جاتے ہیں. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھتا ہے. وہ آہستہ آہستہ قدم چل کر تھکی ہوئی آواز میں پان والے سے پوچھتا ہے آرا کے لیے ٹرین کب آئے گی؟ پان والا ہنس دیتا اور روز کی طرح کہتا بابا وہ تو گئی. کب چلی گئی؟ میں تو بیٹھا انتظار کر رہا تھا. پان والا اس کی بات کا جواب نہیں دیتا. یہ روز کا معمول ہے. ایک روز مصنف اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کے لیے آتا ہے. اس پر ضعیف شخص کہتا ہے کہ میں اپنے لیے آتا ہوں. مصنف پھر پوچھتا ہے کہ میں سمجھا نہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بیٹا سمجھ لو گے. جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو میں جیون کا تیرتھ یاتری ہوں لیکن تو بوڑھا شخص کہتا ہے میں تو جیون کا تیرتھ یاتری ہوں لیکن شاید جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ پایا. شاید راستہ بھٹک گیا لیکن انترآتما وہی ہے. یاتری کی انترآتما. میں کچھ سمجھا نہیں. مصنف کہتا ہے تم مجھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس کچھ چھوٹ جانے کی یادیں نہیں ہیں، بچھڑے ہوئے چہروں کی ریکھائیں تمہاری آنکھوں میں نہیں ہیں. بوڑھے کی پیشانی پھر شکن آلود ہو گئی. پھر وہ بوڑھا اٹھ کر آہستہ قدم سے چلنے لگا. مصنف کے مطابق وہ میرے ساتھ تھا یا میں ہی اس کے ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ ہمارے سائے ایک ہو گئے. اس وقت اگر نزدیک سے بھی ہمیں کوئی دیکھتا تو اسے ہم دونوں ایک ہی لگتے. بہت وقت گزر گیا. پھر پان والے کے آئینے میں میری بوڑھی صورت ایک لمحے کے لیے جھلک جاتی ہے. دھوپ اب جگہ جگہ پھیلنے لگی ہے. نئے دن کا آغاز کے دوسرا آغاز اور نیا
اختتام، کوئی نیا مستقبل سب کچھ بدلتے ہوئے آسمان میں سمٹنے لگا ہے۔ اس طرح میں وہ بن گیا وہ بوڑھا جسے بہت پہلے مصنف نے پلیٹ فارم پر ایک بینچ پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ یعنی وہ بوڑھا اب جو ہے مصنف وہی بوڑھا بن گیا نا، تو پہلے وہ جو مصنف میں تھا اب وہ بن گیا ہے، تو ہمارا عملی کام بھی ہو گیا مکمل۔ تو دیکھیے سارا کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، اس افسانے کا خلاصہ وغیرہ، اس کی کہانی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے سمجھانے کا انداز آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔